اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعہ، وہ دل ہلا دینے والی کڑک۔ یہ قاریہ یعنی عربی زبان کے اندر کوئی شخص اگر آگے کسی کے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دے نا، متنبہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے اگر کوئی زور سے پیٹ رہا ہے تو مراد یہ ہے کہ کوئی آفت آ رہی ہے، تو اس کے لیے القاریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے القاریہ، وہ بڑی کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ بڑی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ اب یہ مونسون کا مہینہ جب آتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے نمودار ہوتے ہیں بارش کے بعد، اور ان کی لائف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور کس طرح وہ تھوڑی دیر بعد بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ القمر میں اس کی ایک ایگزامپل بیان کی گئی جراد کی، ٹڈیوں کے معنی تم زمین سے نکلو گے، کس طرح وہ پوری فصل کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو قیامت والا دن اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص زمین میں دفن ہوا ہو زمین سے اٹھایا جائے گا، جس کی راکھ ہواؤں میں بکھر گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہواؤں سے جمع کر لے گا، کوئی سمندر میں غرق ہوا وہاں سے جمع ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہ آج کل اب یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ کبھی یہ جو رضائیاں بھرنے والی دکان ہے نا، جہاں پہ روئی کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے تکیوں کے اندر، رضائیوں کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ روئی کے جو باریک ریشے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اس روئے ارض پہ سب سے محکم چیز اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط اور محکم چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، یہ جمادات میں آتے ہیں نا، سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے، کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو اپنے نیوکلیئر جو بم ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سرنگیں کھود کے سٹور کیے ہوئے ہیں۔
یعنی اگر اٹامک حملہ بھی ہو جائے نا تو پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ وہ جھیل سکتا ہے اسے، جو پتھروں کے پہاڑ، اور وہ بھی قیامت والے دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے جو روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ دو ہی نکلنے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے، اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے، دونوں کا انجام ڈفرنٹ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص تو اپنے دل کی عیش والی زندگی میں ہوگا، جو اس کا دل چاہے گا نا وہ عیاشی کا لیول اسے ملے گا، جس کے جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری ہوا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا، ترازو، ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے، تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی، جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہوگی وہ عیاشی کی زندگی میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، عیش کی زندگی، اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نعوذ باللہ تو اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ جس کے وزن بھاری ہو، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے، تو کسی شخص کی صرف نیکیاں ہی تولی جائیں اور جو اللہ نے ڈیٹم لیول مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے، تو گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں یہ کافی ہیں، 33 نمبر مل گئے ہیں، پاس کر دو۔ اور اس سے بھی بڑی چیز ہے، کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ، ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی، ان کے لیے وہ بشارت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے، وہ ہلکی نکل آئی ہیں، زیادہ وزن ہی نہیں ان کا، یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ان کو اللہ تعالی نے دھمکی لگائی تھی، تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہی بہت
بہت رکت انگیز ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا، اس کو امیر مقرر کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا، قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا، اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں. قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا، حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں. یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے نا، یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو بات سنائی بھی نہیں دیتی تھی. سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے، سارے ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اتنا ڈر گئے. تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی کو مخالفت کر دے، اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو، اور وہ کہ جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابا جی تہنج پڑھ دینے، تو اس کے اعمال بچ جائیں گے. اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو، اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم. ایک چیز آپ نے حکم فرما دی، اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں، وہ اس سے بڑا جرم ہے. اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز. یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے اور آج جناب ہماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہے، ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی. اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، یعنی آپ نے 2 بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی، آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ، حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا. اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہے، نہیں، آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات روضہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں. سر یہی 2 آیات، آیت نمبر 2 اور 3 یہ لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر. جب حضرت ابو بکر عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی.
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ کیا گستاخان رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخان رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے، وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا، میں نے تو اس چیز پہ چلنا، بہت بڑا لمحہ فکر۔ اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی، جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا، سر گھر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے؟ پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا، تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے، تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور وہ یہ سمجھے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے، اس کی آواز نیچرل اونچی ہے، اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، یہ اونچا بولتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں، اس طرح کی صورت ہے۔ ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، یعنی یہی دین فطرت ہے نا۔ تو بال صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب آج بھی اسی طریقے سے۔ قبر رسول کے سامنے یہ آیات اوپر لکھی ہوئی ہے روضہ شریف کے اوپر، اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو، اشاروں کے ساتھ گفتگو۔ اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے، تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو باب السلام سے داخل ہو کے باب البقیع سے انہوں نے باہر نکلنا ہے۔ یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روضہ شریف پہ حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے، اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے؟ تو چند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہوں، صلاۃ والسلام عرض کریں، وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر سیدنا عمر کی قبر کے اوپر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ والسلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و سلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یعنی سب سے بہترین کام روضہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ والسلام عرض کرنا۔ درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا، ٹھیک ہے۔
لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا درود کے لیے بھی. سلام عرض کریں, دوسرے باہر نکل جائے, باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں, دنیا کے کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے گا. سن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک جس جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء, تمام فرشتے, تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سلام پہنچا. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے. میرا دروشی پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا دیکھ لیں, اس میں میں نے کئی ایک احکامات اور بھی بتائے.